قرآن کریم میں ہے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم خود جانتے یا سن لیتے جو دوزخی نہ بنتے۔ جاننے والا جس کے جاننے پر اعتماد و مجتہد کہلاتا ہے، اور سننے کا مطلب یہ کہ مجتہد کی بات مان لیتے، تو گویا نجات ابدی یا مجتہد کی ہے یا مقلد کی ہے۔ غیر مقلد یہاں بھی رسوا ہے اور وہاں بھی جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ انہوں نے اپنا نام کبھی اہل حدیث رکھتے ہیں، کبھی سلفی رکھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ان کا نام کیا ہے۔ نام ہے اصحاب السعیر، جہنم کے ایندھن بننے والے۔ نام ہے بخاری جنائز کے مطابق منکر نکیر سے ہتھوڑے کھانے والے۔ کیوں؟ ام المومنین نے قلادہ استعمال کیا ہے ہار کے طور پر، یہ کہتے ہیں قلادہ جانور کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، تو یہ بخاری پر مٹی ڈالنے والے اور صحابہ کو سب و شتم کرنے والے کبھی بھی نجات یافتہ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے۔ کیسا نہیں کرتے؟ قاضی شوکانی زیدی کی تقلید ہو رہی ہے، نواب صدیق قنوجی کی تقلید ہو رہی ہے، شمس الحق عظیم آبادی کی تقلید جاری ہے، میاں نذیر حسین دہلوی جو 3-4 نام بدل چکا ہے اس کی تقلید ہو رہی ہے، فیصل آباد اور گجرانوالہ کے ٹاپاچیر اور مینڈو خوروں کی تقلید جاری ہے۔ ابن تیمیہ اور ابن قیم اور ابن حجر کی بلائے لیتے رہتے ہیں۔ ابن تیمیہ ابن قیم خود حنبلی مقلد ہے اور حافظ ابن حجر شافعی ہے۔ اور ایک مناظرے میں پیر جھنڈے نے کہا اصول حدیث اصول حدیث، مولانا امین صاحب نے پوچھا اصول حدیث سے مراد کون سی کتاب ہے؟ نخبۃ الفکر حافظ ابن حجر کی، تقریب نووی کی، تدریب سیوطی کی۔ مولانا نے پوچھا یہ مصنفین خود کیا ہے، مقلد ہے یا غیر مقلد؟ تو کٹ سے کہا یہ شافعی مقلد ہے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ کا مناظرہ میرے ساتھ عدم تقلید پر ہے، اور آپ حوالے اصول حدیث میں علماء مقلدین کا دیتے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ شرم کہاں ہے جو آ جائے؟ شرم آتی تو پھر ابو حنیفہ و مالک کی شان میں بھید بھی کرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھو دیکھو یہ لکھا ہے کسی کی بات بغیر دلیل کے ماننے کو تک، کسی کی بات نہیں، مجتہد کی بات، اور یہ قرآن کے مطابق ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو تم نہیں جانتے ہو۔ اہل ذکر، ذکر سے مراد قرآن اور ذکر سے مراد سنت، یعنی وہ عالم جو قرآن اور سنت کو یاد رکھا ہوا ہے وہ مجتہد ہوتا ہے۔ رفع الملام میں ابن تیمیہ نے تسلیم کیا ہے کہ یہ آیت تقلید کے بارے میں ہے، اور سبیل الرشاد میں فقیہ الہند مولانا رشید احمد گنگوئی نے تسلیم کیا ہے۔ باقی اس موضوع پر محقق الاثر حضرت مولانا سرفراز خان سے مدظلو کی کتاب الکلام المفید فی حکم التقلید تمام اولین و آخرین کی جامع کتاب ہے۔ کبھی کہتے ہیں تقلید شخصی نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ پیغمبر نے کہا ہے اقتدوا بالذین بعدی ابی بکر و عمر، معین کر کے کہا ہے ان کی اتباع کرو۔ اور سعد ابن ابی وقاص نے ایک مسئلہ بیان کیا بخاری میں ہے، ابن عمر کو سمجھ نہیں آیا، اپنے والد عمر سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا اذا حدث لك سعد فلا تسأل بعده احدا
سعد ابن ابی وقاص کے بعد کسی اور سے مت پوچھا کرو، تقلیدی شخصی۔ یہ کہتے ہیں جی پھر آپ ابو بکر کی تقلید کیوں نہیں کرتے، عمر کی نہیں کرتے، سعد ابن ابی وقاص کی نہیں کرتے؟ ہم آپ سے پوچھتے پھر آپ ابو بکر کی کتاب حدیثوں کی، عمر کی، علی کی کیوں نہیں پڑھتے، بخاری مسلم کی کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر بخاری اور مسلم کی کتابیں وہی ہیں جو صحابہ کی احادیث ہے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید وہی ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی اگر اتباع ہے۔ کبھی کہتے ہیں جی امام ابو حنیفہ نے تو کوئی کتاب ہی نہیں لکھی، حضرت کی کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے۔ ایک ایسے شخص کو مجتہد مانا جا رہا ہے، اس کی تقلید صبح و شام نماز، زکوٰۃ، روزے، حج میں ہو رہی ہے، جس کا کوئی ایک صفحہ بھی لکھا ہوا نہیں۔ جواب، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جلدوں میں لکھی ہوئی کتاب ہے؟ آپ کو بھی تو کتاب اللہ کی طرف سے آئی نا، خود تو آپ کو لکھنے کی اجازت نہیں۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذِ الْارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، خبردار کہ آپ نے کچھ لکھا، ورنہ ان جیسے شیطانوں کو اور اعتراض کرنے کا موقع مل جائے۔ تو جس ہستی کی نبوت چار دانگ عالم کے لیے الی یوم القیامہ، جن اور انس کے لیے، اور اس نے ایک صفحہ نہیں لکھا، ایک سطر لکھنے کی اجازت نہیں، اور یہ نہ لکھنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کا، نبوت برحق اور آفاقی اور عالمی نبوت کے منافی نہیں ہے، تو اگر امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی پھر بھی ان کا مذہب متواتر ہے۔ کچھ نہ لکھ کر امت میں پہلا شخص جس نے نبی کی پوری اتباع کی، اس کا نام ابو حنیفہ الامام الاعظم ہے۔ پڑے خاک جل جائے جل جانے والے۔ کبھی کہتے ہیں جی ہم تو مانتے ہیں کوئی حضرت امام ابو حنیفہ کی کتابیں تھی اور ہیں، محمد کی کتابیں، ابو یوسف کی، زفر کی، ابن المبارک کی، مکی ابن ابراہیم کی، وکی ابن الجراح کی، یہ سب امام کی کتابیں ہیں۔ جیسے امام مالک کی موطا 26 آدمیوں نے روایت کی، دو مشہور ہے، یحییٰ لیثی اور امام محمد ابن الحسن الشیبانی، اور اہل علم جانتے کہ یہ دونوں موطا امام مالک ہے۔ امام بخاری سے 90,000 آدمیوں نے بخاری پڑھی، 4 آدمیوں نے نوٹ کیے، نسخے دنیا میں 4 یا 6 چل رہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ میزان الاعتدال میں ذہبی نے لکھا ہے کہ امام شافعی کہا کرتے تھے، من لم یمعن النظر فی کتب ابی حنیفہ فلا رسوخ له فی الدین، جو ابو حنیفہ کی کتابیں غور سے نہیں دیکھتا اس کے علم کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور شافعی سے منقول ہے کہ میں نے امام محمد سے اس قدر علم پڑھا ہے اور اتنی کتابیں پڑھی ہے جس کو 1-2 بختی اونٹ نہیں اٹھا سکتے، اور یہ واقعہ توالی التاسیس بمعالی محمد ابن ادریس میں حافظ ابن حجر نے خود لکھا ہے۔ اور امام شافعی سے تواتر کے ساتھ منقول ہے کہ وہ کہا کرتے تھے الناس کلہم عیال فی الفقہ علی ابی حنیفہ، سارا جہان فقہ سمجھنے میں ابو حنیفہ کا محتاج ہے۔ کبھی کہتے ہیں کون سی فقہ؟ ہم فقہ مانتے ہیں، کون سی فقہ؟ جب آپ کہتے ہیں حنفی فقہ، اس کا ذکر تھوڑا قرآن و حدیث میں ہے، اچھا فقہ مانتے ہیں اور حنفی فقہ نہیں مانتے؟ یہی سوال آپ کا شافعی کے بارے میں بھی ہوگا، حنبلی کے بارے میں، مالکی، ظاہر وہ بھی حدیث میں نہیں آیا، تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو منکر حدیث کہتا ہے، ہم حدیث مانتے ہیں، لیکن بخاری تو بخارا میں پیدا ہوا ہے، مدینہ مکہ کا تو نہیں ہے، مسلم نیشاپور میں پیدا ہوا ہے، امام ترمذی ترمذ سے آئے ہیں، نسائی اور ابن ماجہ سب عجم محدثین ہیں۔ تو جیسے وہ حدیث کا انکار کرنے کے لیے محدثین کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، اس طرح آپ بھی فقہ کے انکار کرنے کے لیے
مذاہب معروفہ اور مجتہدین کو سامنے سے ہٹاتے، تو جو فتویٰ آپ کا منکر حدیث کے بارے میں ہے وہی فتویٰ ہمارا آپ کے بارے میں فقہ کے انکار کے بارے میں ہے۔ کبھی کہیں گے جی 4 مذہب کیسے ہو گئے؟ ہم پوچھتے 6 کتابیں سے ایسے تک کیسے ہو گئی؟ آپ کے جد امجد انگریزوں سے تمہیں اہل حدیث کا نام الاٹ کرانے والا آپ کا محسن نواب صدیق حسن خان قنوجی نے کتاب لکھی الحتہ فی ذکر سیاہ ستہ۔ اگر بخاری اور مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ، نسائی اور ابو داؤد کے ماننے سے ایک شخص متبع رسول بن رہا ہے اور دین پر عمل کرنا آسان ہو رہا ہے اور وہ غیر نہیں ہے نبی کا، تو 4 مذاہب میں سے کسی متعین فقہ پر چلنے والا عین قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہے۔ جس طرح 6 کے 6 کتابوں پر اعتراض کرنے والا بددین اور بے دین ہے، اس طرح 4 مذاہب، 4 فقہ، 4 ائمہ کی شان میں نازیبا کلام کہنے والا ایمان سے محروم اور انجام کار کے اعتبار سے مذلل یا تعبیدی۔ عوام کو دھوکہ دینے سے کوئی عالم نہیں بنتا، سامنے علمی بات ہو تب پتہ چلے آپ کو۔ جو اعتراضات آپ فقہ حنفی اور مجتہد پر کر رہے ہیں وہی اعتراضات آپ کے کہنے سے منکر حدیث بخاری مسلم پر کر رہے ہیں۔ اصولی طور پر منکرین حدیث منکرین تقلید اور اجتہاد کی نسل سے پیدا ہوئے ہیں۔ بلاد عرب کے انور شاہ شیخ شیخنا و استاد و اساتذتنا حضرت اقدس شیخ زاہد الکوثری نے بجا لکھا ہے اللہ مذہبیہ اختر و بدع، یہ لامذہب ہونا سب سے بدترین بدعت ہے۔ اور رمضان بویت نے اس پر کتاب لکھی اللہ مذہبیہ اختر و بدع تحدد شریعت الاسلامیہ، لامذہب ہونا ایسی بدعت ہے جو پورے اسلام کے لیے درد سر ہے۔ کائنات کا ہر غیر مقلد آخر کار نتیجتاً کسی اور مذہب کی طرف چلتا ہے۔ حکیم نور الدین بھیروی دیکھو، اسلم جیراجپوری دیکھو، عبداللہ بہائی دیکھو، سر سید دیکھو، اور مرزا غلام احمد قادیانی دیکھو، غلام احمد پرویز دیکھو، ڈاکٹر فضل الرحمان دیکھو، یہ تمام کے تمام، نیاز فتح پوری دیکھو، یہ سب کے سب اول غیر مقلد ہو گئے اور پھر ہمیشہ کے لیے کافر ہو کے مرے ہیں۔ کفر کرنے کے لیے ائمہ دین اور فقہ اور اجتہاد سے انکار ضروری ہے۔ جب تک کہ ائمہ دین اور فقہ اور مجتہدین پر اعتماد بحال ہو، اللہ دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات نصیب فرماتے ہیں۔